الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دوستو، دنیا میں ظلم کرنا انتہائی قبیح عمل ہے اور ظلم کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے اس کے منہ سے کیا کیا بددعائیں نکلتی ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ اس سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ آخر کار یہ آپ کا قصہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب اس کو چھوڑو، میرا قصہ بہت عجیب اور غریب ہے۔ میں ہمیشہ ظالموں کو ساتھ دیا کرتا تھا اور ظالموں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا کہ اس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ مچھلی آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے بال بچے ہیں، میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت پر اپنے بال بچوں کا پیٹ مجھے پالنا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو مارا پیٹا اور زبردستی سے اس کی وہ مچھلی میں نے چھین لی۔ جیسے ہی میں مچھلی چھین رہا تھا اور اس مچھلی کو اٹھایا اور وہاں سے چلنے لگا تو اس مچھلی نے ایک زور سے میرے انگوٹھے کو کاٹا، اتنی زور سے کاٹا۔ بہرحال مچھلی میں لے کر گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو انگوٹھے پر درد شروع ہوا اور اتنے شدید درد شروع ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ صبح کے وقت میں طبیب کے پاس آیا تو طبیب نے کہا کہ آپ کا انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، اگر اس کو کاٹو گے نہیں تو پوری بازو میں آپ کا درد اور پورے بدن میں وہ پھیل جائے گا۔ بہرحال وہ انگوٹھا میں نے کاٹا، گھر واپس آیا، اس کے بعد وہ تکلیف، وہ درد، وہ سڑان پھر شروع ہو گئی ہاتھ میں۔ پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ لوگوں نے کہا کہ اب ہاتھ کو کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا۔ تکلیف دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس طرح بازو کو پونچوں سے اور بازو کو اس جگہ سے وہ میں نے کاٹ لیا تو درد آرام نہیں پا رہا، آہستہ آہستہ درد وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ آخرکار یہ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ بھائی جاؤ اور اس مچھلی والے کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو، اگر یہ کام آپ پہلے کرتے تو آپ کا یہ ہاتھ کٹا ہوا نہ ہوتا۔ پھر میں نے اس کی تلاش شروع کی اور پورے شہر میں اس کو میں نے ڈھونڈا، ایک جگہ پر اس کو میں نے پا لیا اور اس کے قدموں میں پڑا اور زور زور سے چلا کر میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ آقا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں وہ ہوں جو آپ سے ایک دن میں نے مچھلی چھین لی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو مچھلی جو مظلوم تھا اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ کو خدا کے لیے معاف کر دیا، یہ آپ کی حالت دیکھ کر۔ اور شخص نے کہا کہ جس وقت میں آپ سے مچھلی چھین رہا تھا آپ کے منہ سے کیا بددعا نکلی تھی؟ تو اس مظلوم نے کہا کہ میرے منہ سے اس وقت یہ دعا نکلی کہ یا اللہ، یہ شخص تو بہت ظالم ہے، طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت اور ظلم سے مجھے مچھلی میرے منہ سے میرا نوالہ چھینا،
یا اللہ اس کو ایسی سزا دے کہ وہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میں اس کو دیکھ لوں اور اس کی عبرتناک سزا دے۔ اور وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے میں ابھی رب کے رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے ظلم کا انجام۔ جیسے اس نے معاف کیا، بقایا درد وہ ختم ہو گیا۔ تو کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم، کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو اور نشہ اور دولت ہو تو آپ کسی مظلوم پر وہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم کا آخری انجام جو ہے وہ ندامت و پشیمانی ہوتی ہے۔ بتنام عینیک والمظلوم منتبہ وعین اللہ لم تنم، کہ آپ تو سوتا رہے گا لیکن مظلوم جاگتا ہے اور وہ آپ کو بددعائیں دیتا رہے گا، اور اللہ کی آنکھ یعنی اللہ کو تو نیند نہیں آتی، اور اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ مظلوم کی دعا میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو مختلف نصیحتیں حضرت نے فرمائی۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے معاذ، مظلوم کے بددعا سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہیں ہوتا، براہ راست اللہ جل شانہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم بہت بری چیز ہے، نہ جانے مظلوم کے منہ سے کیا کیا بددعائیں نکلے گی اور کس وقت انسان پر لگ جاتی ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی، تو نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا